اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا وقال تعالی فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا سورة القصص وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سورة التکاثر وقال اللہ تعالی من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ ہر باب کے آغاز میں امام نووی جو ہیں قرآن پاک کی آیات بیان کرتے ہیں، پھر ان کے ریفرنس سے آگے احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہ ساری آیات ہم نے جو تلاوت کی ہیں بھی بہت سو کو سمجھ آ گئی، جانی پہچانی آیات ہیں، لیکن اس کا جو باب کا عنوان ہے وہ ذرا خاصا لمبا ہے، تھوڑا سا سمجھ والا اور مشکل ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی۔ اب دیکھیں ہر چیز کا الگ الگ انہوں نے نہیں، کچھ الگ الگ بھی ہیں کسی چیز کا بیان، اور کچھ کوئی اکٹھا کیا ہے، ہاں وہ ملی جلی۔ پھر یہ دیکھیں کتنی محنت سے ان لوگوں نے یہ کام کیے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہاں کہ یہ بابو فضل الجوئی، کہ یہ باب کس چیز کا ہے؟ بھوک کا۔ جو کس کا کہتے ہیں؟ بھوک کو۔ و خشونتا، اور یعنی سختی، تنگی، و خشونت العیشی والاقتصاد، اور یعنی اقتصاد کو کہتے ہیں، اقتصاد ہوتا ہے یہ معیشت میں، آپ کی کاروبار میں وہ سختی جو ہے وہ ساری اس میں شامل ہوگی۔ علی القلیل من المعقولی، کہ تھوڑے پر اکتفا کرنا۔ معقولی، معقولات کس کو کہتے ہیں؟ عقل، کھانے پینے کی چیزیں۔ والمشروبی، والملبوسی، ہاں وغیرہ، اور اس کے یعنی علاوہ من حظوظ النفس و ترک الشہواتی، اور اس طرح دیگر مرغوبات نفس، یعنی انسانی جو نفس کو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری اب اس باب میں وہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے احادیث کے ساتھ انہوں نے ان آیات کو ریلیٹ کیا ہے۔ آیات کا بھی تھوڑا سا ترجمے کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورۃ مریم کی سب سے پہلی آیت آئی تھی۔ پس ان کے بعد یعنی آپ جب سورہ مریم میں پڑھتے ہیں نا، یہ والی آیت جب آتی ہے، اس سے پہلے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یعنی وہ سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے کہ ان انبیاء کے بعد نالائق لوگ آئے، حالانکہ وہ انبیاء کی اولاد تھے، جنہوں نے وقت کو ضائع کیا۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو کہتے ہیں انبیاء کی اولادیں بھی ایسی تھیں کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو ان کی اولادیں بھی دیکھیں نا، آج وہ جو سے کہتے ہیں کہ سعودیہ میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں ہیں نا وہاں پہ سارے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنی نسبت کو ویسے تو بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن اپنے اعمال نہیں دیکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کو ان کی اولادیں آئیں جنہوں نے وقت کو ضائع کیا۔ سب سے بڑی بات اضاعوا، وقت کو ضائع کیا۔ وقت سے مراد یہاں پر یہ اضاعوا الصلاۃ اصل میں لفظ ہے، ترجمے میں انہوں نے وقت کیا ہوا ہے کہ وہ صلاۃ جو ہے، نماز کا پڑھنا جو ہے، اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو گویا آپ نے سارا ہی وقت ضائع کر دیا، آپ نے کچھ بھی نہ کیا۔
کیونکہ نماز اس قدر اہم دینی فریضہ ہے جو کہ دین کی بنیاد ہے، اور جب بنیاد کو آپ جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں تو عمارت جو ہے وہ تو خود ہی نیچے آ گرتی، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ترجمے میں اس کو لکھا ہی وقت کو، وہ اس کو کہ انہوں نے وقت کو، نماز کو ضائع نہیں کیا، کہ وہ نماز گئی سب کچھ گیا. اور اس کے برعکس پھر کیا ہوتا ہے، جب نمازیں انسان چھوڑ دیتا ہے، نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور جو نمازیں ہیں وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انسان جب رابطہ نہیں اپنا قائم رکھتا تو اب شیطان آ جاتا ہے، اب وہیں پہ شیطان آ جاتا ہے. اور شیطان آ کے کیا کام کراتا ہے، خواہشات کا اتباع کرواتا ہے کہ وہ کرو تو جو تمہارا جی چاہتا ہے، من مانی کرو، تمہیں کیا ضرورت پڑی 5 وقت تم ساری دنیا کے کام اور اپنی لذتیں چھوڑ کے اور کھڑے ہو جاؤ. ہاں تو بس اب وہ شیطان ساتھی بن جاتا ہے. عنقریب اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب وہ گمراہی کا انجام پائیں گے. اس گمراہی کا انجام غین جی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. غی جو ہے، غین کا لفظ ہے نا، یہاں تھوڑا تھوڑا عربی کے ساتھ بھی ذرا آپ کریں نا تو یعنی یہ جو گمراہی ہے، یہ جو ٹال مٹول ہے، بے پرواہی. اب جو یہی نماز کو ضائع کر، جو نماز کو بھی ضائع کرتے وہ کیا کرتے ہیں، وقت پہ نہ پڑھنا، اس کے آداب کا خیال نہ رکھنا، بے پرواہی سے پڑھنا. مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا کرو. ان میں سے انبیاء کی اولادوں میں سے جو بھٹک گئے ہوئے تھے انہوں نے توبہ کی، جو جس نے بھی، اور ایمان لایا اور عمل صالح کیے، پس وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے حق میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے. کتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیں نویدیں ہوتی ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں. اب وہ آگے جو ہے سورۃ القصص میں وہ قارون کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قارون اپنی قوم کے ساتھ سامنے زینت کے ساتھ آیا. آپ کو پتہ ہے کہ سارا اس کا جو لاؤ لشکر سمیت وہ اپنا جب وہ نکلتا تھا تو وہی 70 اونٹوں نے تو اس کی چابیاں اٹھائے ہوتی. دیکھیے میں وہی سوچ رہی تھی کہ چابیاں وہ اونٹ اٹھاتے تھے. ہمارے ہاں اگر ایک کسی کی رنگ میں بہت زیادہ چابیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے وہ اٹھانی مشکل. ہاں وہ تو چابیاں بھی چابے ہوتی تھی، اتنے بڑے بڑے تالے اور اتری تو ظاہر انسان تو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. تو وہ اتنے اپنے جل جلاؤ کے ساتھ جب نکلا تو لوگوں نے کہا، جو دنیا کی زندگی کے تب دنیا دار لوگ دیکھ کے تو اس کو آشش کر اٹھے اور اس پہ اوپر رشک کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہ سب کچھ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے دنیا کے لحاظ سے. بے شک وہ تو بڑے نصیب والا ہے تو اس کو بڑے نصیب. اب دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، رشک سے، حسد سے. یہ جو یہ ساری تگ و دو جو اقتدار کی ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے؟ ہوٹل والی گاڑیاں آگے پیچھے، ایمبولینسز، اور ساری قوم جو ہے اس کے راستے بند کے منہ کھوڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. کوئی وہ بھی رشک کرتے ہیں، کوئی ان کو لعنتیں برسا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہمارے لیے. اقتدار سے جاتے ہیں تو یہی تو سارا، جب تک اس کو پرولونگ کرتے ہیں اقتدار کو. ہاں اس کو یہی تو انجوائے کرتے ہیں وہ. کیونکہ کیڑے مکوڑے سارے کھڑے ہیں اور وہ گزر رہے ہیں. ہاں وہ ملے گا کہ کچھ لوگ دنیا دار جاتے ہو تو ان کو دیکھ کے واقعی کہہ رہے تھے کہ واہ کیا ان کی شان ہے. ہاں اور جو اللہ کا علم رکھتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ یعنی اس دنیا کی یہ جو سارا تم اتنا وہ جو لے کے نکلے ہوئے ہو تو اس کے اوپر تم پر افسوس ہے کہ اس دنیا کی یہ ساری شان و شوکت کے مقابلے میں اللہ کا بدلہ بہتر ہے، کہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا جنت میں جا کے، وہ اس دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ ہے اور بہت بہتر ہے. تو یہ کہ جن لوگوں کو جو لوگ علم رکھتے تھے، یعنی جو علم کو اصل دولت سمجھتے تھے، یہ علم سب سے بڑی دولت ہے. وہ کہتے ہیں نا بڑا مارے کہ جس کو کوئی چور چرا نہیں سکتا. ہمیں بچپن میں یہی بتاتے پڑھتے سیکھتے ہوتے تھے. ہاں 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 ان لوگوں نے کہا جو اللہ کے علم رکھتے تم پر افسوس ہے
اللہ کا بدلہ بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے اعمال صالحہ کیے۔ پھر سورۃ تکاثر کی آیت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاف ہے پھر تم سے ضرور لازماً ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، مال کا کیا کیا، اولاد کا کیا کیا، زندگی کا کیا کیا، یہ جوانی دی ہوئی تھی، یہ حسن دیا ہوا تھا، تندرستی دی ہوئی، کیا کرتے رہے ان کا، یہ علم دیا ہوا تھا، سب سے بڑی بات اس پر عمل کتنا کی۔ تو یہ ہے نعمتوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اور حدیث بھی ضمن میں آنی ہے، پہلے بھی آپ نے پڑھا کہ آپ نے کسی انصاری کے باغ میں ٹھنڈا پانی پیا اور کھجوریں کھائی، کہ کیا تک، اور وہاں فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ آج بچوں کے سامنے یا اپنے سامنے رکھے ہیں ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں، کھجور اور پانی، ٹھنڈا پانی اور کھجوریں، ہم یہ لفٹ نہیں کراتے کے بارے میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، پھر یہ آخر میں آیت ہے سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی، کہ جو شخص جلدی حاصل ہونے والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے جلدی حاصل ہو جائے، دنیا عاجلہ اجلت لفظ استعمال کرنے کہ دنیا نقد ہے، آپ اس کو فوراً حاصل کر سکتے ہیں، جو سوچتے ہیں آپ کو مل گیا۔ اب جنت کی تو ہم سوچیں کہ وہاں وہ شراب طہور کب جائیں گے تو کب ملے گی، جائیں گے کہ نہیں ملے، تو دنیا میں تو بہترین کولڈ ڈرنک آپ جائیں کہیں پینا کولاڈا پی لیں یا آپ کسی بھی کا جوس پی لیں یا کچھ بھی، آپ کے لیے وہ سارا حاضر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جب سے پیسے نکالو اور پی لو۔ ہاں، تو دنیا کا جلدی حاصل ہونے والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کو جلدی دنیا میں دے دیتے جتنا چاہتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں کہ لو لے لو، لیکن پھر بھی شرط ہے جتنا ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہیں کہ جتنا اس نے مانگا اتنا مل جائے، کوئی کہ مجھے قارون جتنی دولت مل جائے تو اس کو اتنی ہی ملے گی، نہیں، جتنا دے گا اللہ، لیکن جتنی اللہ چاہے گا۔ اللہ کا چاہنا جو ہے نا، وہ اصل چیز وہ ہے۔ ہاں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کہ جو دنیا میں ہی اس نے انجوائمنٹ چاہی اللہ نے اس کو دے دی، لیکن آخر کار اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جس میں وہ پھر داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، مذموم مدحورا، کہ جس میں وہ کوئی اس کو اجر نہیں ملے گا، کوئی اس کو ویلکم نہیں ملے گا، کوئی اس کو پروٹوکول نہیں ملے گا، ہاں، بلکہ کیا ہوگا وہاں پہ جو ہے اس پہ لعنتیں برس ہوں گی، دھتکارا جا رہا ہوگا، اس کو قریب نہیں کوئی آنے دے گا، اپنے جنتیوں قریب جائے گا کہ تم یہاں کیا کر رہے، چلو نکلو یہاں سے، کوئی جانے پھٹکنے کی کوشش، ایسا ہی لگتا ہے نا، تمہارا کیا کام ہے یہاں، ہاں جاؤ آپ جہاں بھی ہوں گے وہ پڑے رہو وہاں پہ۔ چلیے جی اب آیات احادیث کا شروع کرتے ہیں۔ وَعَنْ عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما شبی آلو محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض متفق علیہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا وہ کہ بھی وہ کہتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو گئے تو ہمارے گھر میں کیا تھا، چند جو تھے جو کہ طاق میں اونچے رکھے ہوں گے، ہاتھ بھی نہیں جاتا ہوگا تو یا جس طرح نکال لے کھا لیے، حتیٰ کہ پھر ایک دن ہاتھ وہ کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ ختم ہو گئے جو تھے، وہ بھون کے رکھتے ہوں گے، واللہ عالم کس شکل میں وہ جو ہوتے ہوں گے، روٹی تو روٹی ہوتی ہے، ہاں، حصہ بن جاتی تھی۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلے تو بہت واقعی تنگی کا زمانہ تھا، یہ تو مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا تھا، مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی وہ جو تھی فقر کی کیفیت اس کو برقرار رکھا، اور یہی تو وہ آپ پڑھتے ہیں سورہ احزاب میں، بیویوں سے پہلے وہ معاملہ ہو چکا ہوا تھا کہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایسے ہی زندگی گزرنی ہے۔ پہلے تو وہ ناراض ہوئی تھی کہ ہمارا بھی خرچہ بڑھائیں، اب تو سارے لوگ امیر ہو گئے، سب کے پاس لونڈیاں اور خدام آ گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو آپ سب ناراض ہو کے بیٹھ گئے، کہتے رہنا تو جاؤ چھٹی کرو۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ نے بھی یہی کہہ دی، ہاں بس ٹھیک۔
تو پھر دیکھیے پھر درجات بھی تو انہیں کے ہیں نا. یہ دنیا کی چند روزہ زندگی جو ہے اس میں اگر انسان تھوڑی سی مشقت اٹھا لے تو آگے مزے ہی مزے ہیں. اب اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے وہ مدینہ آئے ہجرت کر کے مکہ سے 3 دن متواتر گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. اب کئی جو ہے کئی گندم ہے، گندم کا ذکر کم کم ملتا تھا، روایات میں فرق بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے روایت بیان کرنے والے نے جو کو ہی گندم سمجھا ہو، واللہ عالم. لیکن پھر یہ وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی روٹین نہیں بدلی، گھر کا جو نظام جس طریقے پہ چل رہا تھا وہی چلتا رہا اسی طرح سے. ہاں تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ اتنا کھاتا ہے جس سے کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، اتنا یعنی جینے کے لیے کھانا، ہاں کھانے کے لیے نہیں جینا. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، لیکن ہم کہاں کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جب کھاتے ہیں تو ابھی بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو دوسرا ہے کہ ایک 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، روٹی کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ہوا کی جگہ پہ بھی کھانا ہی بھر لیتے ہیں. اسی ضمن میں وہ یاد کر رہی جو ابھی کل ہی بات کر رہے تھے، وہ جو طبیب کسی ہدیے کے طور پر بھیجا تھا تو 6 ماہ تک وہ رہا، باقی میں السلام علیکم کے چل پڑا کہ یہاں تو بیماری کوئی نہیں ہے. ہاں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات اب میں بتائی نا، ان کو کہا کہ ہماری تو ہم وہ قوم ہے جو بھوک ہوتی ہے. ہاں تو ہم کئی دفعہ ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو رج کے کھا. کہ ابھی رجے ہی نہیں، یا پھر پیشاب پھر دوسرے ٹائم پہ کہہ دیتے لوگ تو میں نے کم کھایا تھا. جیسے ہی چھوڑتے ہیں کہ بھی وہ ضرورت سے زیادہ ڈال لیتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں چلو 10 دفعہ ڈالو لیکن تھوڑا تھوڑا کر لو تاکہ ضائع نہ جائے بعد میں. آگے چلیے، اللہ معافی دے. لیکن وہی بات ہے، ہم نے کون سے ان سے بجائے اس کے کہ ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، ہمیں ان باتوں پہ بجائے ہنسنے کے ہمیں رونا چاہیے. لیکن وہی بات ہے ہم بھی وہی ہیں ہاں وہی نہیں. اب دیکھیے ہمارا عمل بتا رہا ہے، ہم کون سا پورے کے پورے سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس بہرحال یہ ہے کہ ہم جو بھی کھائیں وہ اس کی آداب کے لحاظ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، دعائیں پڑھیں، اور کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے جسم کا حصہ بنا، اور شکر کریں، دوسروں کو شریک کریں. اگر گھر میں بھی ملازم ہیں تو ان کو بھی وہی کھانا دیں، ہاں تاکہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں ہم. تو اس لیے تو پھر تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گا. طے دے کے ختم ہو جانا، یہ پکاتے ہوئے اکثر ہو جاتا ہے، پکاتے پکاتے بھوک. ہاں اچھا جی، یہ اگلی حدیث ہے وہی جو آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی، حدیث نمبر 492. یہ حضرت عروہ، یہ عروہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عائشہ کے بھانجے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے عروہ بن زبیر. موسٹ پرابلی ہاں یہ وہی تھے، کیونکہ وہ بھانجے آگے انہوں نے کہا ہے نا عروہ ایک تو وہ تھے نا عبداللہ بن زبیر، حضرت اسماء کے بیٹے. ہاں اور یہ عروہ بن زبیر بھی تھے. ہاں تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتی تھی، اے میرے بھانجے، ہم چاند کی طرف دیکھتے، پھر ایک اور چاند، پھر ایک اور چاند، یعنی 2 مہینے میں 3 چاند گزر جاتے. یعنی تیسرے مہینے کے آغاز ہو گیا، اس کا بھی چاند دیکھ لیا، رجب کا دیکھ لیا، شعبان کا دیکھ لیا، اب جیسے اب رمضان کا بھی آ گیا. اس سے مراد کے 2 مہینے تو مسلسل وہ گزر گئے نا پیچھے پورے کے پورے. تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی، گھروں میں سارے ہی گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی. میں نے کہا کہ اے خالہ، پھر آپ کا گزارا کس چیز سے ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 سیاہ چیزیں، یعنی میں نے کہا سے مراد حضرت عائشہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ کہ نا وہ حضرت عائشہ. ہاں آپ نے فرمایا 2 سیاہ چیزیں، یعنی کھجور اور پانی. ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
انصاری پڑوسی جن کے دودھ والے جانور تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیج دیتے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پلا دیتے. یعنی کہ ہدیہ نازلہ گھر میں نہیں تھا، کہیں سے آ گیا. اب لیکن یہ دیکھیے نا، وہی کھجور کے اندر کتنی انرجی اللہ نے رکھی ہوئی. اور ان لوگوں کو کھانا میں حیران ہوتے ہیں ہم لوگ کہ پیٹ بھر کے کھجوریں کھا لیں اور اس سے زیادہ انرجی. لیکن ہم تو بطور سویٹ ڈش کھاتے ہیں، ہم تو کھانے کے لیے یہ اتنی، ہمیں تو ہضم بھی نہ ہو، ہمارے تو پیٹ ہی لوز ہو جاتے ہیں، 2-4 اکٹھی کھا لیں تو. ہاں ہاں، عادت کی بات، جو اویلیبل ہے وہی کھانا ہے. ہاں تو لیکن اس سے ہاں ہاں بالکل. تو یہ ہاں، کئی لوگ جو چاول نہیں کھانے وہ کہتے تھے، کئی ہمارے ملازم آتے ہیں وہ کہتے چاولوں سے نہیں ہمارا پیٹ بھرتا. ہاں ہاں ہاں، تو وہ روٹی جب تک پوری وہ نہ ہو. تو اب یہ ایک دیکھیے، کھجور تو ہے ہی مکمل غذا، اور ادھر سے دودھ اس سے بڑھ کر. تو کبھی یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ملتا تھا. وہ یہی کہتی ہے نا کہ وہ اگر بھیج دیتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں کھجور سے ایک دم سے انرجی ملتی ہے آپ کو، جو روزہ افطار کرتے ہیں. سحری میں بھی کھانی چاہیے تاکہ آپ کو انرجی وہ پیشگی حاصل ہو جائے. کہ یہ دوسری سیاہ کسی کو پتہ چلے، پانی کو سیاہ کیوں کہا، کھجور تو ہے. ہاں تو لیکن پانی کے لیے بہت بار میں نے کوشش بھی کی ہے کہ مجھے اس کا ملے، لیکن مجھے کہیں سے کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ملی. ہاں تو بات یہ ہے کہ جو یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ بات جو انہوں نے اپنے بھانجے سے کی تو کچھ شکوے کے طور پر نہیں، کہ رونا روتے ہوئے نہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو ایسا حالات ہے، بلکہ انہوں نے جو بات کی تو دوسروں کے لیے بھی ایک نصیحت کے لیے کہ اتنے سے بھی گزارا ہو جاتا، اور ایسے ہم کرتے تھے. اگر اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی ذرا کمی کی بات ہوئی تو ہم تو فوراً ہی ہماری شکلیں بھی ویسے اور رونے والی، اور بات کا انداز بھی وہی ہوگا کہ بس ایسے ہی ہے، اس گھر میں ایسے ہی میں گزارا کر رہی ہوں میرے بھانجے. ہاں تو تاکہ سننے والے جو ہیں، ہاں وہ تاکہ سننے والے ہمیں، سننے والے ہم بھی ہیں ان میں، کہ ہم بھی سادگی اپنائیں، کہ گزارا اتنے بھی ہو جاتا ہے. آج دیکھیے، آج عورتیں ہی فضول خرچ زیادہ ہو گئی ہیں ہر چیز میں، اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں بچوں کا نام لے کے، اور بچے کرتے بھی ہیں ان کا ظاہر. اب آج کل تو زمانہ ہی وہ کہ آپ کو ہر وقت ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، آپ جو اشتہار دیکھتے ہیں کھانے پینے کو، یہ سب چیزیں جو ہیں. تو پھر مائیں جو ہوتے ہیں وہ ظاہر وہ شوہروں کو اس بات کے لیے تو اب وہ حرام کمانے پہ مجبور کرتی ہیں، اور اب تو خود ہی وہ کمائی کرتی ہیں، پتہ نہیں اپنی کمائیوں کے ساتھ کیا وہ سلوک کرتی ہیں. تو دونوں مل کے بھی لگے ہوتے ہیں، پوری پھر بھی نہیں پڑتی. تو یعنی یہ نا کہ جو اس کی بیوروکریسی میں خواتین بھی آ گئی ہیں نا، بہت خواتین کرتی ہیں، پھر وہ ذرا ان کو کچھ کہو تو وہ حد تک کہ عزت کے اور ہراسمنٹ کے وہ دعوے کر دیتی ہوں گی کہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگائی، یہ ہو گیا وہ گیا. نہیں ہوئے، بس یہی بات ہے. تو اب حضرت آگے بڑی یہ مجھے لگی تھی وہ خوفزدہ کرنے والی حدیث. ہاں جی، اگلی حدیث میں آئیے. نہیں واقعی یہاں تو ہم اس کو لائٹلی سب چیزیں لے لیں، لیکن ہمیں غور بھی کرنا چاہیے. اگر یہاں ہم نہیں کرتے تو تنہائی میں ضرور غور کریں ان چیزوں کے اوپر، کہ ہم تو پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی کہ بھی ہم تو ہیں ہی ایسے. کیا ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی طرف لائیں. اب دیکھیں نا اگلی حدیث، یہ تو کھڑ کے سچی بات ہے، میرے بھی اپنے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے کہ ایسی بھی. ہاں یہ نہیں، اس سے اگلی جو ہے کہ حضرت ابو سعید مخبری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کا گزر ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی. انہوں نے ان لوگوں نے ان کو ابو سعید مخبری جو ہیں ان کو کھانے کی دعوت دی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور میں بھنی ہوئی بکری کھاؤں. یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ہے محبت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، کہ صرف ان کو دکھانے کے لیے، ان کی زندگی کے لیے نہیں ہے. یہ محبت کرنے والے تو وہ چلے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں
کہ وہ تو انہوں نے تو کبھی جو کی روٹی کے مطلب اس سے بھی پیٹ بھر کر نہیں کہ میں بھنی ہوئی بکری کیا کھاؤں، حالانکہ کوئی ان کو آفر کر رہا ہے. تو ہم خالی کھلے جو نعرے لگانے والے عاشقان رسول ہیں، تو ان کے جا کے دسترخوان دیکھیں علماء کے، مولوی جتنی بڑی بڑی توندیں ہوتی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ان کی دعوتیں کتنی اور کھانا کتنا، اور مولویوں کا کھانا کتنا بدنام اور مشہور ہوا ہوا ہے. اور ایسے ہی ہے، کون ہے نہیں کرتے ہوں گے ان کے ہاں، ان کے جو ٹھاٹ پاٹ ہے. اب سب ملانوں کو کون پجاروں سے کام ہے، طاہر القادری ہے، مولانا فضل کیا، یہ فضل الرحمان ہے، یہ سارے ہاں. تو یہ سارے کے سارے اب نام لے کے کس کس کا نام لے، وہ اشرفی لوگ ہیں سب، ان کو دیکھو. یہ ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کون ہے، ہاں دور جانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں. تو یہ ملانوں کا، علماء کا یہ کردار اب رہ گیا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں ہاں، اور ان کے قول و فعل کو دیکھیے کہ کیا ہے. تو واقعی یہ تو سخت مطلب ڈرا دینے والی حدیث مجھے لگی تھی کہ ہمارے ہاں جو اسراف و تبذیر کا سب کا یہ حال، اور پھر اس میں علماء دین بھی شامل ہو جاتے ہیں. اب اس سے ہمیں دیکھیے، ہمیں دیکھنا کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کہ ہمیں یہی سبق ملا نا کہ ہم بھی یہ جو اسراف و تبذیر ہے اس سے بچیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں. بلکہ بعض میں تو یہاں تک کہا کہ کوئی ایسی دعوت ہو جس طرح سے ہو، اور اس سے بے شک جانے سے انکار کر دے تاکہ اگلوں کو احساس ہو. خاص طور پہ جو دینداروں کی ایسی ہوتی ہیں دعوتیں کہ اس میں اب دیکھیے کہ تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھی ہم غلط کر رہے ہیں. دیکھیے اسی طرح ہم احساس دلاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو، جو ہمیں جب پتہ کہ اس شادی میں بڑا دھوم دھڑکا ہنگامہ، مہندیاں مائیوں، کہ ہم نہیں آ رہے. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں آ رہے، ہمیں تو پڑتا ہے. لیکن جو ذرا سوچنے والے، غور کرنے والے ہوں، یا کوئی اور آپ سے پوچھتا ہے کہ بھی کیوں نہیں آئی تھی، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ بھی یہ ہاں. تو ان کو چلو ایک آدھ بندے کو یہ تھوڑی سی آگاہی ہو جائے کہ ایسی محفلیں جانے کے قابل نہیں ہوتی، نہیں جانا چاہیے. اور لوگ تو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، کہیں سے یہ دنیا دار جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی دعوت نامہ آ جائے تو ان کے لیے اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں. تو اب یہ تھوڑا احساس دلائیں گے، خود اپنے آپ پر وارد کریں اور دوسروں کو احساس دلائیں. ان حدیث کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ سیکھیں سکھائیں. اب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لفظ ہے یہاں پر نہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان کو ہم دسترخوان کہہ دیتے ہیں. وہ تو دسترخوان تو ایک سجا سجایا الگ بات ہے آج کی حساب سے، یعنی بلکہ بات ترجمہ کرنے کے میز پر بیٹھ کر کھانا ہے. کہ ایک اور میں دیکھ رہی ہوں کہتے کہ میز یا چوکی آگے نہیں رکھی ہوئی تھی، یعنی اونچا کھانا رکھنے کے لیے. دیکھیے اور ہمیں بتایا بھی گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھانا کھاتے تھے، بتائیے کسی کو پتہ؟ زمین پر بیٹھ کر اور ایک ہاں اوپر، اور ایسے کھاؤ جیسے غلام کھاتا ہے. آپ نے کہا کہ ایسے کھاؤ ادب احترام کے ساتھ کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیٹ بھرنے کے لیے جو عطا کی ہوئی ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو تو فخریہ انداز میں نہ بیٹھو، نہ کھاؤ، نہ کچھ کرو. یعنی یہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، پیٹ بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ یعنی موقع دیا ہے، اس نے مجھے یہ چیز ان چیزوں سے نوازا ہے. تو وہ اس طرح سے کھائے جیسے آپ دیکھیے ملازمین یا نوکر جو نے کوئی چیزیں نہیں کھائی ہوتی، وہ کس طرح سے بیٹھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں. جو دل میں کرتے ہوں گے ظاہر سے کریں یا نہ کریں کہ ہم نے چیزیں یہ پہلے نہیں ہمیں ملی تھی، ہمیں مل گئی ہیں. تو ہمارا بھی رویہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو یہی ہے کہ کھاتے وقت یعنی آپ کے اندر وہ عاجزی ہونی چاہیے. اور اتنا سجے سجائے جو ٹیبل مینرز دیکھیے، پورا ایک اس کا لیے ایک شعبہ ہوتا ہے ٹیبل سیٹنگ کا، ٹیبل مینر کا. آج کل جو ہوٹلنگ کی وہ کر رہی ہیں ان کے اندر یہ سارے سکھائے جاتے ہیں. ہر جگہ ہمیشہ ہی ہمارے ہوم اکنامکس میں بھی سب کئی طریقے بتاتے تھے ٹیبل سیٹنگ کے کہ اس طرح سے کرو تو اس طرح سے کرو. ہاں تو وہ اس کے کیا آداب ہیں، اس کے کیا مینرز ہیں، اس طرح سے ان کو استعمال کی. تو آپ یہاں دیکھیے نہ کوئی ٹیبل نہ کوئی دسترخوان تک نہیں، بلکہ آپ
ایسے کھاتے تھے، آپ نے زندگی بھر میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی روٹی کھائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، اور ہم سارا دن میدے کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بیکری کتنی ہے ساری، گھر میں جو چیزیں آپ بناتے ہیں کیک سے لے کر تو ہر چیز میں میدا ہی میدا، ہاں پوڑیاں چنے سے شروع ہو کے نان پوڑیاں، اور مزے کی بھی وہی چیزیں لگتی ہیں، ہاں وہ وہاں سے شروع، یعنی یہ جو آپ کی اسٹیپل فوڈ ہے، یعنی جو آپ نے کھانی اس سے لے کر تو آپ چسکوں تک چلے جائیے آپ کو میدا ہی نظر آئے گا، ہاں اور یہ جو آپ وہی بات ہے، کوئی پاستا ہے، نوڈلز ہیں، یہ سب یہ بھی میدے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدا، اور اس کا یہی ہوتا ہے کہ بہت پہلے بچوں میں ہم دیکھتے تھے کہ کسی بچے کے پیٹ میں نا وہ کیڑے پڑ گئے تھے، تو ڈاکٹر نے یہی بات کہی تھی کہ جو بچے یہ بسکٹ زیادہ کھاتا ہوگا، ہاں جی کھاتا ہے، وہ کھاتے بچے سارے ہی کھاتے تھے، اس کو ہو گیا یہ مسئلہ۔ ان کا یہ جو میدا ہوتا ہے یہ آپ کی آنتوں کے ساتھ چپک جاتا ہے، ہاں اور نکلتا نہیں فوراً، تو اس لیے اس وجہ سے یہ اندر پیراسائٹس جو ہوتے ہیں یا کیڑے جو ہوتے ہیں یہ اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج کل آپ دیکھیے پیٹوں کی بیماریاں کیا، بڑوں کو چھوٹوں کو ہر ایک کو، اور پھر ہاضمے کے مسئلے کیا کے ساتھ وقت پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہے، طبیب کی بات مد نظر رکھیے، کیوں نہیں ہو کہتے تھے ہم بیماری نہیں ہوتے، ہاں ہے موٹے آگے آ رہا ہے، ہاں کہ آپ، اور آج ہم فیشن کے طور پر برینڈ کی چیزیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی ہمیں کوئی مل جائے، ہاں ڈاکٹر چکی کا آٹا، اور وہ بھی جو ہاتھ کی چکی سے، کیونکہ جب آپ مشین کی وہ چکی سے چکی کا آٹا تو ہمیں مل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سارے اس کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، خاص طور پر وائٹامن بی کمپلیکس جو ہوتی ہے، وائٹامن بی کمپلیکس 12 ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے، گرمی جو اس کے عمل ہوتا ہے نا مشین کی گرمی، اس کی وجہ سے وہ سارا ختم ہو جائے، جتنا زیادہ آپ اس کو باریک کریں۔ آپ گوشت کی بجائے قیمہ جب کھاتے، قیمے کا بھی اتنے ہی نیوٹرینٹ ضائع ہوئے تو اس کو کوٹنے پیسنے میں۔ ہر سبزی کا آپ یہ دیکھ لیجئے، جتنا زیادہ باریک کریں گے آپ کو اتنے اس کے نیوٹرینٹس، پھر آپ جو ہر چیز جو بلنڈر میں کرتی ہیں اس کے ذریعے آپ کھا کہہ رہے ہیں، اور جو پھر پروسیس فوڈز آ گئی ہیں یہ تو بالکل ہی زہر ہے، تو ان کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہی نہیں، صرف ذائقہ ہے، اور وہ کھا رہے ہیں آپ، اور کیا کیا کیمیکلز ڈال کے اس ذائقے کو وہ بناتے ہیں۔ تو ساری آج وہ کہتے ہیں لذت کام و دہن تک بات رہ گئی ہے۔ نہیں دیکھیے نا، ہر گلی بازار جو بڑے، آپ دیکھیے قیامت کی نشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب بازار قریب ہوں گے، ساتھ ہوں گے، اب ہر جگہ ہی بازار ہی ہے۔ ابھی تو ہم تو بچپن میں ہوتے تھے یہ صرافہ بازار ہے، سونا وہیں سے ملتا تھا، سونے کی چیزیں لینی اس نے وہیں جانے، یا کپڑوں کا بازار جو کوئی ہو گیا تو یہ کسیرا بازار، برتنوں والا بازار، یہی مشہور تھے نا۔ آپ پرانے لاہور میں جائیں نا تو سارے بازاروں کے نام ہی ایسے ہیں، اور سیڑھیاں والا بازار، وہ تو سیڑھیاں پاور بھی کھلتے ہوں گے، ہاں تو اس طرح سے نام ہوتے تھے کہ وہیں سے چیزیں ملتی تھی۔ خال پھر ذرا سنبھالی، پھر پتہ چلا مال پہ کچھ بڑی بڑی دکانیں وہ کھلی تھی، کپڑوں کی، یہ جیولری کی، یا اس طرح سے شروع ہوا اس کا آغاز، اور جو ہاں تو اس طرح سے مطلب آپ دیکھیے اب تو بازار ہی بازار ہے، ہر جگہ سے ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، ہاں تو یہ بھی ہے کہ جو افریقن لوگ ہیں آج بھی مطلب وہی چکی کا اور بغیر چھنا آٹا جو ہے نا وہی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا پھر دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی دونوں آنکھوں سے بھنی ہوئی نہ بکری کھائی، نہ آنکھوں سے بھنی ہوئی بکری دیکھی، اوئے ہوئے ہوئے۔ اور ایک اور روایت یہ پڑھ رہی ہیں نا اگلے صفحے تک، یعنی اس ایسی محفلوں میں ایسی جگہ پہ آپ دیکھا ہے تو وہ تبھی وہ صحابی کہہ اٹھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھائی تھی تو میں کیوں کھاؤں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کو ادنا کھجوریں بھی اتنی تعداد میں میسر نہ تھی کہ جس سے اپنا پیٹ بھرے، یعنی
ادنا ہم تو کہتے ہیں اجوا کھاؤ تو مبروم تو یہ تو وہ، اب تو ہمیں نام بھی آ گئے ان کے، اور ہم اس میں بھی ایک اسٹیٹس سمبل بن گئی ہیں وہ چیزیں. کس کو پتا ہوتا تھا کہ نہ پہلے کھجوریں ہی لاتے تھے مکے مدینے سے، کسی کو اجوے کا نام ہی نہیں پتا ہوتا تھا. اور اب ان میں کیٹیگریز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کھجوروں کی سرزمین میں رہتے تھے اور وہاں بہترین کھجوریں پیدا ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یعنی سب جو کہہ دیجیے کہ ادنا قسم کی جو تھی، ردی قسم کی بات ترجمے میں کیا ہوا ہے کہ وہ بھی اتنی کبھی میسر نہیں آئی تھیں کہ آپ پیٹ بھر کے کھاتے. اللہ معافی دے. اور پھر حضرت 496 حدیث، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے وفات تک چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی. ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہارے پاس چھلنیاں تھیں؟ ظاہر چھلنیاں ہوں گی تو چھانے گے نا. انہوں نے جواب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے لے کر وفات تک چھلنی کو دیکھا تک نہیں. ان سے پوچھا گیا پھر آپ بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے؟ دیکھیں ہم نے تو بغیر چھنا ہوا جو کبھی، ہم تو جو کا آٹا اتنا باریک پسا ہوا، اب آج کل فیشن جو ہو گیا ہے وہی لاتے، میدے کی طرح کا وہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اتنا موٹا موٹا وہ. اب آٹے کو بھی آپ دیکھ لیجئے بغیر اسی طرح ہاتھ کی چکی کا بھی ہم نے، میرا نہیں خیال، میں نے نہیں دیکھا تو آپ نے کہاں دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کی چکی کا جو ہوگا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو گاؤں میں جانے آنے والے جن کو دیکھو، اس کے اوپر پھر کتنے موٹے موٹے یہ چھلکے ہوتے ہوں گے. جو کا اچھا عام آٹا جو ہے، ہاں گندم کا بھی جو چکی سے پیسو تو ہاں آٹا چھانتا بھی، تو پھر وہ یہ تو وہ جو اوپر کا وہ جانوروں کو کھلاتے تو جانور پھر دودھ بھی دیتے ہیں نا. اچھا اینی وے یہاں پر انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے زمانے میں چھلنیاں نہیں تھی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے لے کر وفات تک چھلنی کو دیکھا تک نہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کو پیس کر پھونک مارتے، بس اس میں سے جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہتا ہم اس کو گوندھ لیتے. اور وہ گوندنے کے بتاتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا سر، اور میں تو پڑھنا بھی صحیح نا، سریانہ کیا ہے ابھی نیچے لکھا ہوا، سرئی نہ ہو، ہم اس کو تر کر کے گوندھ لیتے. یعنی پہلے اس کو موٹا ہوتا بھگو لیتے ہوں گے اور پھر اس کو گوندتے. دیکھیے آج بھی جو ہماری مائیں تھیں نا آٹا اسی طرح گوندتی تھی کہ انہوں نے پہلے آٹے کو بھگو دینا، کہنا جو بھی رکھ دیتی ہے، ہاں اس کو کیا کہتے تھے، پنی کر کے رکھ دیتے ہیں، کیا وہ رکھ دینا، ہاں پھر تھوڑی دیر کے بعد ہیں، ہاں پھر اس کے بعد گوندنا، گوند بھی جلدی جانا اور صحیح بھی ہونا. دیکھیے اس کی باقاعدہ اس کی وہ ایک وہ اندر اس کے لیس ہوتی ہے جو اس کے سارا گوندتے ہیں. ہاں اور آج اگر ہم جو ہماری یہ کامری 2 گھٹوں سے مارتی ہیں ہاتھ میں اور آٹا گوند گیا. ہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا ٹائم زیادہ لگ جائے نا آج، کیونکہ ادھر ادھر یہ میں نے پورا کرنا تو جو صرف حدیث کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں ان کو کم از کم پونے گھنٹے کا پروگرام چاہیے ہوتا ہے، یعنی کر رہے ہیں تو پھر وہ کرنا ہی ہے، اسی لیے تو ایک دن میں کرنے والا کام چھوڑا تھا. اچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو جو پیس کر پھونک مارتے ہیں، پر اس میں سے جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا اور باقی جو رہ جاتا اس کو ہم گوندھ لیتے. گوندنے کے بعد سے آگے باتیں شروع ہو جائے گئی تھی کہ صحیح گوندنے کا طریقہ یہ تو اس کے پہلے بھگو چھوڑو عام آٹے کو بھی، چاہے تھوڑی دیر وہی بات ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو گوندا جائے. ہاں اب 497 نمبر حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات کو گھر سے باہر نکلے، یعنی ایک دفعہ لیلتن، اصل میں یومن او لیلتن، دن کے وقت کے رات کے وقت یہ ان کو یاد نہیں ہوگا یا جو، لیکن پھر وہ اپنی بات کو یہ نہیں کہتے کہ دن کو نکلے تھے، خود ہی لکھتے ہیں یا رات کو نکلے تھے. یہ ان کا خاص ذکر احادیث میں یہ ہے کہ اگر وہ شور نہیں ہے کہ وہ رات کا وقت تھا کہ دن کا تھا تو دونوں لکھ دیے، وہ کیوں شور نہیں ہے تو ورنہ اگر شور ہوتے تو کہتے بھی رات کے وقت یا میں کوئی بھی ٹائم تھا. آپ گھر سے نکلے، پس اچانک ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی. آپ نے فرمایا تمہیں
اس وقت تمہارے گھروں میں کس چیز نے نکالا کہ تم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کیوں نکلے ہوئے گھر سے اس وقت؟ تم وہ لگتا کہ رات کا وقت ہو گیا، دوپہر کا کوئی وقت ہوگا، جبکہ عام طور پر عرب گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک نے۔ کس نے نکالا گھر سے؟ یعنی بے چین ہو کے گھروں سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اسی لیے گھر سے نکلا ہوں اور مجھے کوئی کام نہیں ہے، مجھے قسم ہے، یعنی گھر سے باہر نکلے کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ بھی ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، کیونکہ گھر میں بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ اتنا نہیں ہوگا کہ سب اس کو استعمال کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا جس نے تم دونوں کو نکالا، بس اٹھو۔ وہ دونوں آپ کے ساتھ چل دیے کہ چلو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے ہاں تشریف لائے، وہ اس وقت اپنے گھر میں نہیں تھے۔ جب ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مرحبا اور اہلاً و سہلاً کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ فلاں کہاں ہے، یعنی اس کا نام لے کر، اس کا نام بعد میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ابو الحیثم بن تیہان تھا ان صحابی کا نام، اس کا نام لے کے اب تو یہ فلاں کہ تمہارا میاں کدھر ہے، ہو سکتا ہے اس طرح پوچھا کہ وہ کدھر ہے، ہاں اب وہ کون تھا؟ تو اس کا نام بعد میں بتایا گیا کہ وہ ابو الحیثم بن تیہان تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اس نے عرض کیا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے نا، گھروں میں نلکے تو نہیں لگے ہوئے، تو باہر بھی پینے کے لیے پانی جو تھا ہر جگہ وہ میٹھا میسر نہیں، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت عثمان نے وہ کنواں میٹھے پانی کا یہودی سے خرید کر وہ وقف کر دیا اور اس طرح کی چیزیں، یعنی میٹھے پانی کے حصول کے لیے بھی ان کو محنت کرنی پڑتی تھی۔ یعنی پانی لینے کے، آج ہم فلٹریشن پلانٹ سے لینے جاتے ہیں تو اس وقت وہ کنویں سے۔ ہاں، تو چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا اور پھر کہا کہ الحمدللہ آج مجھ سے نا بیچ میں چھوڑ گئی۔ اسی دوران وہ انصاری آ گئے، وہ اس کے شوہر جو تھے وہ آ گئے۔ چنانچہ اس نے انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا الحمدللہ آج مجھ سے زیادہ مہمانوں کے لحاظ سے عزت والا کوئی نہیں۔ ہاں، کہ آج مجھ سے زیادہ مہمانوں کے لحاظ سے، یعنی مہمانوں کا جو مرتبہ ہے، یعنی جتنے ذی مرتبہ مہمان آج میرے گھر میں آئے اتنے قابل احترام مہمان اور کسی کے گھر میں اس وقت نہیں گئے ہوں گے۔ یعنی یہ بھی کتنا بڑا ان کو اس چیز پہ فخر ان کو محسوس ہوا۔ پھر وہ گیا، کون؟ وہ صحابی انصاری، اور کھجور کا ایک خوشہ لایا جس میں گوری، خشک اور تر کھجوریں تھیں، اور کہا کہ کھائیے۔ پھر چھری لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ اب چھری لے کے وہ اب پورے اس نے دعوت کا اہتمام کر لیا کہ اس نے پہلے تو آتے ہی ان کو فوری طور پہ جو سرو کیا، ان کو وہ جو کھجوریں تھیں وہ سرو کی کہ ابھی آپ یہ کھائیے، جیسے ہم کسی کو آتے ہی کہتے ہیں کہ بھی نزل جس کو کہا گیا ہے کہ ہاں کچھ بھی اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے جو مہمان کو دیا جائے، تو وہ ان کو کھجوریں دی اور اسی دیر میں اس نے چھری پکڑی۔ اب یہ تو نہیں کہ فریزر میں گوشت تھا، دیکھیے ہمارے لیے کتنی سہولتیں، یا بازار سے فوراً دستیاب ہو جائے گا، اور اب تو منگل بدھ کے ناگے کا بھی مسئلہ نہیں رہا ہوا یہاں پہ، ہمیں اویلیبل ہے گوشت، اب ساری بڑی شاپ سے کہیں بھی کچھ کر لیں آپ۔ تو بہرحال انہوں نے چھری پکڑی، اور آپ سمجھ گئے کہ چھری کیوں پکڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دودھ والی بکری جو دودھ دینے والی ہے نا اس کو نہ ذبح کرنا۔ یہ بھی ایک علم کی، عقل کی بات بتا دی کہ دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم عید پہ قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو بس انہوں نے بکری کا گوشت اور اس خوشے میں سے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب شکم سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا اور سیراب ہو گئے پانی سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
تم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی قسم کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم سے اس نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہم جو نعمتیں کھاتے ہیں، ہم کبھی سوچا کہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا؟ یا ہم جو یہ کھا رہے ہیں تو ہمارے پڑوس میں تو کوئی بھوکا نہیں، ہمارے ملازمین میں سے تو نہیں کوئی؟ ہم نے کبھی سوچا یہ جو اتنے بڑے بڑے دسترخوان لوگ سجاتے ہیں، یہ دعوتوں میں اتنی سویٹ ڈشیں اور اتنی دکھاتے ہیں اب آپ کو ٹی وی پہ، تو خدا کا خوف ختم ہو گیا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی عام دعوتوں میں رواج ہے کہ ہم بھی دو تین چیزیں سویٹ ڈش کے طور پہ بنا لیتے ہیں، ہاں، اور باقی بھی کھانے جو ہوتے سو ہوتے کہ وہ نہیں تو. اور شادیوں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو آپ سے نے قسم کھائی کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. بھوک نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، یعنی تم بے چین ہو کے اپنے گھروں سے نکلے، پھر تم اپنے گھروں میں واپس نہیں گئے تو اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں پہنچا دی. ہاں، اللہ نے سبب پیدا کر دیا اور تمہیں یہ نعمتیں دی. گھر تم واپس بھوکے پیٹ نہیں گئے ہو وہ پرندوں کی طرح، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرما دی. تو اب یہ جو بات ہے اسے نیچے وہ لکھ رہے کہ اس سوال سے مراد نعمتوں کا شمار کروانا ہے کہ نعمتیں ڈانٹ ڈپٹ سے سزا دینے کے لیے سوال مراد نہیں ہے. یہ انصاری ابو الحسن بن تیہان رضی اللہ عنہ ہیں، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں واضح طور پر آیا ہے. اب اتنی بڑی لمبی حدیث ہم نے پھر کیا پتہ چل. سب سے پہلے تو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تندرستی کا جو عالم تھا. اب دیکھیں انصار بھی کوئی بہت امیر کبیر تو سارے نہیں تھے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہوں گے جن کے پاس جو حالات تھے. اب اس میں سے بھی ان کو آگے دے رہے ہیں، اور پھر ان کی بھی وہ غیرت جو تھی اس کا یہ تقاضا تھا کہ ان کے اوپر بوجھ نہ بنے. اور آپ نے بار بار یہ ایسے واقعات اور پڑھے کہ اس پہ بوجھ نہ ہم ڈالیں. انہوں نے بلکہ آپ کن کا واقعہ عبد الرحمن بن عوف کا ہی ہے کس کا نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ، ہم خود کمائیں گے اور خود کھائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی تھی ان کو. ہاں، تو اب یعنی ایسے اب دوسری بات یہ بھی پتہ چلتا کہ ایسے اصحاب یا ملنے گلنے والے اگر آج ہم دیکھیں کہ ان کے پاس جانا اور جا کے بے تکلفی کا ایک اظہار ہے کہ وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ کچھ کھانے پینے کو دیں گے بلکہ یہ کہ خوش ہوں گے آپ کی آمد سے، اور جو کچھ ہوگا وہ دیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ کی ایسی سہیلیاں، آپ کے رشتے دار ایسے ہیں جن کے وقت پہ آپ گھر پہ جائے کوئی بات نہیں. بعض دفعہ آج کل بچے کہتے ہیں کہ کھانے کا ٹائم ہے کیوں جا رہے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، خیر ہے کوئی بات چلو. اور وہ جس کے گھر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھے کھل اٹھتے کہ آپ آگے ہو. ہاں، اور جو کچھ آپ ان کے پاس ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، باہر سے کچھ نہیں منگوانا، کچھ نہیں کرنا، بس جو ہے لے آؤ. ہاں ہاں، باہر سے جائیں گے، ہاں ہاں، فوراً جو کوئی آئے اس کو کوئی کولڈ ڈرنک کوئی چیز، جس طرح ہم سرو کرتے ہیں گرمیاں ہیں تو سردیوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم چائے کا پوچھتے ہیں فوراً، پانی شانی کا تو وہ نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں، جب چائے شائے کے اندر آپ ڈرائی فروٹ رکھ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ انٹرٹین کرتے ہیں مہمان کی خاطر کرنا. تو ایک اب دوسروں کی یعنی یہ بھی چیز ہم نے سیکھی کہ اس طرح جو بے تکلف جو ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کا آنا اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ نے ایسے سبب پیدا کیے کہ آپ کو وقت بے وقت کوئی ایسا ہے جو آپ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی آیا تو آپ چل دیے نا ان کے گھر میں کہ یہ ضرور اس کے پاس کچھ ہوگا. یہ ہو سکتا ہے وہ بنسبت باقی لوگوں کے کچھ ویل آف ہوں، تھے ہی تو بکری ذبح کرنے چل پڑے نا. ہاں، تو اس لحاظ سے یہ چیز ہمیں یہاں پر سیکھنے. اللہ کے سپرد. حدیث نمبر 498 ہے. حضرت خالد بن عمیر ادوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں عتبہ بن غزوان جو بصرہ کے گورنر تھے انہوں نے خطبہ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی یہ بات ہے.
بس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا کہ اما بعد، یعنی جیسے خطبہ ڈیلیور کرنے کا انداز ہوتا ہے. فرمایا کیا کہ دنیا نے اپنے ختم ہونے پر اعلان کر دیا اور تیزی سے منہ پھیر کر چلی، کہ دنیا تو اب ختم ہونے کو تیزی سے یہ بھاگتی چلی جا رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں سے یعنی اس دنیا میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے تلچھٹ کے. جیسے برتن کی تلچھٹ ہوتی ہے جس کو برتن والا سمیٹتا ہے، یعنی یہ دنیا ختم ہو گئی. جیسے ایک بھرا ہوا کھانے کا سالن کا کوئی برتن ہو، دودھ کا برتن ہو، تو وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو خیر میں نیچے کیا ہوتا ہے؟ تلچھٹ. جو تیل کی تلچھٹ عام طور پہ جو پیچھے ریزیڈیو جو اس کا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. آپ عام طور دودھ کی پتیلی میں نیچے کچھ لگا رہ جاتے ہیں تو آپ دھونے سے پہلے آپ کہتے ہیں چمچے کے ساتھ اس کی اتار لو، یا کھرچن جو ہوتی ہے یہ سالن بچا. عموماً یہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ فوراً ہی نہ اس کو دھونے کے لیے ڈال دیں، اس کی وہ اچھی طرح ایک آپ خود ہی روٹی کے نوالے سے اس کو صاف کر کے تو پھر دھونا چاہیے. اور اس میں سے پورا بعض دفعہ پیٹ بھرنے جو کا سالن نکل آتا ہے. ہاں ہاں ہاں. ملازموں کے ہاتھ میں اگر زیادہ جن کو جو کوک نے یا کوکی جو بھی کوئی ہے اس نے لایا نکالا کھانا رکھ دیا، جا کے اسی نے سمیٹ لیا، پتیلی اٹھا کے ڈال دی. ہاں خود بھی یہ کریں اور ان کو بھی سکھائیں. دیکھیے اس کے پیٹ بھرنے جو گا وہ سالن نکل آتا ہے تو یہ بچا ہوا. اسی طرح جو اس کی کھرچن ہوتی ہے اس کے سمیت آپ رکھ دیتے ہیں. وہ کیا کرتی ہیں تو اگر کوئی کبھی کسی رکھ دے تو میں اس کو نا وہ نرم ہو کے چاول پھول جاتے ہیں، پھر اس کو میں چھلنی میں ڈال کے نا نکال کے تو میں چڑیوں کو ڈال آتی ہوں. ہاں اول تو کھرچن پسند کی بات ہوتا ہے کہ جو بچ گیا. اب یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی مثال ایسے دی جا رہی ہے کہ اب اتنی سی بچی ہے پیچھے، باقی ساری دنیا گزر گئی ہے. باقی وقت تیزی سے گزر رہا ہے نا. ہاں یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے جب انہوں نے یہ بات کی، اور آج ہم دیکھیں اس کے لحاظ سے اب تو ہمارے ہاتھ میں رہا ہی کچھ نہیں. اب تو بالکل ہی ہاتھوں سے نکلی. اب تو بالکل وہ جس طرح ہاں شروع ہو گیا ہے سلسلہ. تو فرمایا کہ جیسے برتن کی تلچھٹ ہوتی ہے کہ معمولی سا بچا ہوا جو کھانا ہوتا ہے وہ جو رہ جاتا ہے اور جس کو برتن والا سمیٹتا ہے، اور بے شک تم اس سے منتقل ہو کر یعنی دنیا سے منتقل ہو کر ایک ایسے گھر میں جاؤ گے جس کو زوال نہیں. بس تم اپنے پاس موجود چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز کے ساتھ منتقل ہو. کہ نئے گھر میں جاؤ، ہم کیا کرتے ہیں نئے گھر میں جاتے ہیں نئی چیزیں. ہاں کہ پچھلی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ نہیں اب نئے گھر میں نیا فرنیچر اور کوئی نئی مجبوری ہے تو اس کو پالش ہو جائے، اس کو یہ کر لے، پھر صوفوں کی پوشش کروا لیں، یہ کر لیں، پھر جائیں نئی چیز. تو اچھی چیزیں لے کے جانا چاہتے ہیں نئے گھر میں، تو جو جنت کے گھر میں اس کے لیے ہم نے کیا لے کے جانا ہے؟ اتنے ہی اچھے اعمال ہوں جو ہم ساتھ لے کے جائیں. ہمارے پس تم اپنے پاس موجود چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز کے ساتھ منتقل ہو. یعنی یہ بات جب ہمارے سامنے ذکر کی ہے اور ہمارے سامنے ذکر کیا گیا، کون ذکر کر رہے ہیں؟ وہ جو خطبہ دے رہے تھے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے گا، وہ اس میں 70 سال تک گرتا رہے گا، پھر بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا، اس کی تہہ تک. یعنی 70 سال وہ لڑکتا جا رہا ہے. اتنی گہری ہے جہنم، اللہ کی قسم وہ جہنم بھر دی جائے گی. اس کے باوجود وہ جہنم بھر دی جائے گی کیونکہ وہ تو نعرے لگا رہی ہے حل من مزید، حل من مزید، اور مجھے گنجائش ہے بھی، لاتے جاؤ ڈالتے جاؤ. پھر فرمایا کیا تمہیں تعجب ہے؟ یعنی یہ بات جو میں نے کی ہے وہ خطبہ دینے والے خالد بن عتبہ بن غزوان جو تھے جو خطبہ دے رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کیا تم اس بات پہ تعجب ہے؟ اور بے شک ہمارے سامنے یہ روایت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ جنت کے 2 کواڑوں کے درمیان 2 پٹ ہوتے ہیں نا دروازے کے، 40 سال کی مساوت ہے. 2 دروازوں کے اتنے کھلے دروازے ہیں جنت کے کہ 40 سال کوئی چلتا رہے تو وہ دروازہ جو ہے دوسرے تختے تک دروازے کے وہ نہیں پہنچے گا. کیوں اتنے چوڑے ہیں بھلا؟
بتا سکتے ہیں؟ ہاں شاباش جزاک اللہ. کیونکہ جنت میں داخل لائن لگا کے نہیں جانا, باری باری نہیں جانا, ہر ایک کو عزت اور اکرام, سب جا رہے ہوں گے روز کی شکل میں. جو سب سے زیادہ پہلے داخل ہوگا وہ کہتا ہے نا چاند چہروں والے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے وہ جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے تو ان کے ساتھ وہ چاند چہروں والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سب سے پہلے اس دروازے میں داخل ہوں گے. ان کے پیچھے جو صف ہوگی, دیکھیں جنگ میں بھی یہ نماز جو قابل احترام ان کی صفیں آگے ہوتی ہیں پیچھے, اس لحاظ سے اعمال کے لحاظ سے وہ صفوں کی صفیں آگے جا رہی ہیں, وہ اس کے پاس دوسری صف جا رہی ہے دروازے کے اندر. تو اس طرح سے اس لیے وہ جو جنت کے دروازے ہیں وہ اتنے کھلے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والے بھی بہت ہوں گے, سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. ہاں تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے والے, اب اس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ دونوں کے بارے میں, جنت کے بارے میں کہ کچھ کتنی وسعت ہے اس کے اندر, اور دوزخ کے بارے میں بھی وہ کتنی گہری ہے, اس کی وسعت نہیں ہے, وہ اندر حاویہ کنویں کی طرح اندر ہی اندر استغفر اللہ. وہ تو بھی کہتے ہیں زمین کی ساتویں تہہ میں پتہ نہیں جہنم ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں راوی جو ہے اس حدیث کے, تحقیق میں نہیں, وہ جو ہے بیان کرنے والے جو خطبے والے ہیں, تحقیق میں نے اپنے آپ کو ساتوں میں ساتواں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پایا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم 7 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مہم پہ تھے, چھوٹی موٹی وہ جو مہم ہوتے تھے ہم جاتے تھے. ہمارے پاس ایسا وقت بھی نہیں تھا کہ کھانے کی کوئی چیز درخت کے پتوں کے سوا نہ تھی, کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کے چل پڑتے رہے, کچھ نہ کچھ زیادہ راہ لے کے چلتے ہوں گے, لیکن ٹائم زیادہ بعض ہو گیا تو پیچھے سے کوئی سپلائی لائن تو نہیں تھی جو ان کو رسد پہنچائے, سپلائی کرتے رہے. تو وہ جو کچھ ساتھ لے کے چلتے تھے وہ ختم ہو گیا. اب ختم ہو گیا کہاں سے آئے گا؟ کوئی ظاہر ہے وہاں پہ صحراؤں میں کوئی آبادیاں, کوئی پھر پیسہ بھی ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے, بے سر و سامانی کا یہ عالم ہوتا تھا. تو وہ 7 لوگ تھے جن میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہا سوائے درختوں کے پتوں کے, یہاں تک کہ پتے کھانے سے ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں. وہ کھردرے پتے ککر کے بیان کیا گیا آگے کہ وہ جو پتے تھے وہ کھائے. جو صحراؤں میں درخت کون سے ہوتے ہیں؟ کوئی پھلدار درخت ہوتے ہیں جن کے پاس ان کی تو خوشبو بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں وہ بندہ منہ میں ڈال بھی لے تو آپ کے کوئی حرج نہیں ہوتا, آپ کے آپ کے گھروں میں آپ کے کنو لیمو سب لگے ہوئے ہیں ان میں سے, لیکن وہ جنگلی صحرا کے. یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئی. بس اسی دوران مجھے ایک چادر مل گئی. اب یہی بیان کرے گا, یعنی اپنی بے سر و سامانی کا عالم. تو میں نے اسے اپنے اور سعد بن مالک کے درمیان 2 حصوں میں کر لیا. یعنی لباس بھی کی بھی کمی آ گئی, جو پہنے ہوں گے وہ پہنے ہوں گے, لڑائی جھگڑے میں پہنے, جھاڑیوں میں سولجھتے پھٹ گئے ہوں گے, کیا حالات ہوئے کہ مجھے ایک چادر مل گئی. تو میں نے اسے اپنے اور سعد بن مالک سے مراد یہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 2 حصوں میں کر لیا. ایک چادر کو 2 حصوں میں, آدھے کو میں نے چادر کے طور پر باندھ لیا, آزار کا لفظ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو باندھ لیا, اور نصف کو حضرت سعد نے اپنی چادر بنا لیا. نیچے جو پہننے والا تہ بند جو ہوتا ہے اس کو ازار کہتے ہیں نا, ازار باندھ ہم بھی کہتے ہیں نا, اس کو باندھنے والا ازار کو, نیچے والا جو لباس ہے اس کو باندھنے والے کو. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ آدھا انہوں نے باندھ لیا اور آدھا میں نے. لیکن آج ہم میں سے ہر شخص اس طرح ہو گیا کہ وہ کسی نہ کسی چیز کا حاکم ہے, کہ وہ ہماری یہ حالت تھی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے سوائے ککر کے کھردرے پتوں کے کچھ نہیں تھا. پیٹ کی آگ تو بجھانی تھی کہ ہماری باچھیں اس کے ساتھ زخمی ہو گئیں, اور پہننے کو کپڑوں کا یہ عالم تھا کہ ایک چادر ملی تو آدھی میں نے اور سعد بن ابی وقاص نے آپس میں وہ شیئر کر لی.
لیکن آج جب یہ خطبہ دے رہے ہیں ہماری یہ حالت ہے کہ ہم وہی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کا یعنی جگہ کا حاکم ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کی بدولت جو فتوحات ہوئیں، پھر انہی لوگوں نے آگے بڑھ کر تو کوئی کہیں کا گورنر بنا، کوئی کہیں کا حاکم بنا۔ اب یہ جو ہیں عتبہ بن غزوان جن کا ہم بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ بصرہ کے گورنر تھے۔ کوئی چھوٹا شہر تھا بصرہ اس زمانے میں، اور آج بھی وہ کہیں کا کوئی کہیں کا، وہ لیکن اپنے اس وقت کو بھولے نہیں ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ آج میں اللہ جل جلالہ کی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں حاکم ہوں بصرہ کا، اس کے باوجود میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے ہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ یعنی اللہ نے مجھے اتنی عزت اور مرتبے سے نوازا ہے، اس کے باوجود میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میرے دل میں کوئی تکبر آئے یا میں اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے بڑا سمجھوں، اور اللہ اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، اللہ جل جلالہ کے ہاں چھوٹا۔ یعنی میری کیا بات، میرا تو اس مقام پہ پہنچ کر بھی یہ حال ہے، ہونا چاہیے یا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں بڑا ہو جاؤں اور مخلوق کی نگاہ میں چھوٹا۔ دعا آتی ہے آپ کو؟ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، ہاں کہ اللہ تو مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی آنکھوں میں عزت، تو یہ اللہ تعالیٰ عزت ہے۔ ہاں تو ہمارا دنیا میں کیا ہے، ہم یہ دنیا کے حساب میں ہمارا کیا مرتبہ اور مقام ہے، ہمارا کیا سٹیٹس ہے، اس کو سٹیٹس سمبل ہمارا کیا ہے اور کس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا میں مرتبے اور مقام اور دنیا کی شان و شوہرت اور وجاہت جو ہے وہ اس کے لحاظ سے لوگوں کو ناپتے تولتے ہیں، لیکن اللہ کے جو یہ نیک بندے تھے یہ اپنے آپ کو اگر اللہ کی نگاہوں میں بڑا ہو جائیں تو اس کو یہ اپنے لیے قابل عزت اور قابل فخر مقام محسوس کرتے تھے۔ اور دیکھیے یہ ان مقامات تک پہنچے یہ لوگ جو صحابہ کرام تھے، تو اللہ نے قرآن میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دنیا میں تمہیں اقتدار اور تمکن عطا کروں گا۔ اگر تم کسی جگہ کو فتح کرتے ہو، پوری آیت وہ کیا ہے پڑھی ہوگی یا کرے، اب وہاں نماز قائم کرتے ہیں اور دوسری چیز کیا ہے کہ اب یہ کرتے ہو تو یعنی اگر تم اقتدار کروں تو تم وہاں پر نماز قائم کرنا، اور یہ تو پھر یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دکھا کہ وہی جو بکریاں چرانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان و شوکت اور مرتبے دنیا کے عطا کیے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوا، اسلام کی بدولت ان کو حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ہمارے لیے صحبتیں سہ کر ہمارے لیے راستے صاف کیے، ہمارے لیے راستے آسان کیے۔ ہاں تو ہم ان کے اوپر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام جن کے یہ ساتھی تھے۔ ہاں اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آج ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی ہم نے شکر نہیں کیا۔ ہاں اور جن کی وجہ سے دی ان کی طرف دیکھیے آپ، تو ان پہ باقی درود و سلام جتنا بھی بھیجیں، ان کا ذکر جتنا بھی کریں اور سیکھیں اور کوشش کریں کہ کچھ تو فرق آئے ہمارے اندر، کچھ تو فرق آئے کہ اگر پڑھ رہے ہیں اللہ نے توفیق دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بدلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جس طرح یہ دعا کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ فی اعین الناس کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہو، خود ہی اللہ بنا دیتا ہے، مخلوق کی نظروں میں اللہ تعالیٰ محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری بھی اپنے دل میں محبت ڈال۔ اللہم حببنی الیک وعلی ملائکتک وعلی انبیائک وجمیع خلقک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں بھی برکت ڈال، ہمیں رزق کے حلال کی فراوانی ہمیں عطا فرما، ہمارے دلوں میں بھی وسعت ڈال، دل کے گھروں میں بھی، رہنے کے گھروں میں بھی، اور اس دیس میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ، جس کو ہم نے اتنی قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ جو آج کل یہاں پر افراتفری پڑی ہوئی یا رب العالمین، تو ہمیں غیب سے کوئی ایسا حکمران عطا فرما دے یا اللہ، ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دے تیرا بڑا احسان شکر، اور ہم نہ بھی دیں تو اللہ ہمارے بچوں کو وہ وقت دکھا دے کہ جب وہ دیکھیں کہ اسلام کا جو پیام ہوتا ہے اور کہ اس کے مطابق ایک اقتدار مل جاتا ہے تو وہ اہل ایمان کیسا وہ جو حکومتیں ہیں وہ قائم کرتے ہیں۔ اصل وہ ریاست مدینہ کی بات کرنی تو آسان ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ریاست مدینہ کی ایک جھلک ہماری اولادوں کو دکھا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب